بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی 5 بڑی صفات کون سی ہیں؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الذين هم ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الذين هم ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الفرقان، اور اس کی دوسری آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں، لہو جن کے لیے ہے ملک، بادشاہی، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، ولم یتخذ اور اللہ نے نہیں اختیار کیا، پکڑا، ولدن بیٹا یا اولاد، ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اللہ کے لیے، شریکن کوئی شریک، فی الملک بادشاہی میں، وخلق اور پیدا کیا، کل شیء ہر چیز کو، فقدرہ اور مقرر کر دیا، تقدیرا اس کی مقدار۔ بامحاورہ ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں جن کی آسمانوں اور زمین کی ساری سلطنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی اولاد نہیں رکھتے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ان کا کوئی شریک ہے۔ ہر چیز کو اللہ ہی نے پیدا کیا اور ایک مناسب انداز ٹھہرا دیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں اختصار سے کام لیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فنزہ نفسہ عن الولد وعن الشریک، اللہ نے یہاں اپنے آپ کو اولاد اور شریک سے مبرہ قرار دیا۔ پھر ہمیں سمجھایا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو جو اللہ کے سوا ہے وہ مخلوق بھی ہے، مربوب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، اس کے مالک ہیں، اس کے معبود ہیں، اور ہر چیز اللہ کی تسخیر، اللہ کے قہر، اللہ کی تدبیر اور اللہ کی تقدیر کے ماتحت ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم میں سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے، خاص طور پر امام بقائی نے نظم الدرر میں فرمایا کہ پچھلی آیت مبارکہ میں رب کائنات نے قرآن مجید کا مرتبہ اور مقام ذکر فرمایا کہ اس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور کس پر نازل فرمایا ہے، کیسے نازل فرمایا ہے۔ اس کے فوری طور پر، فوری بعد رب کائنات نے ایک ترتیب ہمارے سامنے رکھی کہ وہ ذات بابرکات جس نے اس قرآن کو نازل فرمایا، یعنی اللہ رب العزت، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔
تو فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں جو اکیلے زمین و آسمان کی بادشاہی کے مالک ہیں، ان کے معاملات کو چلاتے ہیں، ان کی تدبیر کرتے ہیں، اور جو کچھ ان میں ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ امام ابو سعود اور امام ابن جریر وغیرہ نے اس بات کا جزم فرمایا، اور پھر اس کی مزید تفصیل ہمیں آگے ملے گی سورہ فاطر کی 13ویں آیت مبارکہ میں۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن کو تم اللہ کے مقابلے میں، جن لوگوں کو تم اللہ کے مقابلے میں پکارتے ہو، وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر موجود باریک ساری جھلی کے مالک بھی نہیں ہیں۔ اگلی بات یہ ہے وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، یہاں پر اہل علم فرماتے ہیں، امام قرطبی وغیرہ، کہ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ، سیدنا عزیر، فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے، جس طرح فرمایا لم یلد ولم یولد، اور ساتھ ہی فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ تعالیٰ کی سلطنت، اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ مشرکین جھوٹ بولتے ہیں۔ سورہ سبا 22ویں آیت مبارکہ آگے آ رہی ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُم مِّنْهُم مِّن ظَهِيرٍ، آپ کہہ دیجئے کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے مقابلے میں سمجھتے ہو کہ وہ بڑے طاقتور ہیں، پکارو، وہ تو زمین و آسمان کی بادشاہت میں سے ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی شرکت ہے اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہے۔ تو فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اس کا معنی اہل علم نے بیان فرمایا، امام ابن جریر، امام قرطبی، امام ابن عطیہ، اسی طریقے سے ماضی قریب میں امام سعدی اور ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ رب کائنات نے ہر چیز کو ایجاد کیا، چاہے وہ مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی، اس کو اللہ نے پختگی عطا فرمائی، اور اس کے لیے وہ ہر چیز مہیا فرمائی جو اس کے لیے بہتر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انداز سے پیدا کیا کہ اس میں نہ کوئی خلل نہ کوئی تفاوت، اللہ تعالیٰ کے حکمت کے تقاضوں کے مطابق۔ پھر اہل علم اس مناسبت سے کچھ آیات مبارکات لے کر آئے، سورۃ الانعام کی 102 آیت مبارکہ، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ، یہ تمہارا رب ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی عبادت کرو۔ سورہ طٰہٰ کی 50ویں آیت مبارکہ پیچھے گزر چکی، الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب کائنات وہ ہیں جنہوں نے ہر چیز کو جو چاہا عطا کیا، پھر اس کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر ہدایت دی۔ سورۃ النمل 88ویں آیت مبارکہ، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ تعالیٰ کی یہ صناعی ہے، پیدا کردہ چیزیں ہیں جس نے ہر چیز کو پختہ انداز سے پیدا فرمایا۔ سورہ سجدہ 7ویں آیت مبارکہ ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ، رب کائنات وہ ہیں جنہوں نے ہر چیز بہترین انداز سے پیدا فرمائی۔ سورۃ الاعلیٰ 2 اور 3 آیت مبارکہ، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں جنہوں نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور بالکل ہموار درست پیدا فرمایا، ہر چیز کی مقدار مقرر کی اور ہدایت نصیب فرمائی، رہنمائی فرمائی۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور اہل علم کی ان آراء کی طرف چلتے ہیں جن میں انہوں نے بڑی قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھی۔ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے دراصل یہاں پر انسانی عقل کو جھنجھوڑا ہے، کیونکہ توحید اور عقل یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، جس کے پاس عقل ہے وہ توحید پر ہوگا، شرک نہیں کر سکے گا، اور جو شرک کرے یقینی طور پر وہ عقل سے پیدل ہے۔ سورہ زمر 38ویں آیت مبارکہ ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے سوال کریں زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ اعتراف کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔
پھر سورۃ المؤمنون 88ویں آیت مبارکہ 89ویں کا پہلا حصہ، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، ان سے پوچھئے کہ زمین و ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ رب کائنات نے یہاں اپنی 5 صفات بیان فرمائی۔ پہلی، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات بابرکات جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی بادشاہی ہے۔ دوسری صفت رب کائنات نے بیان فرمائی، ولم یتخذ ولدا، یہود و نصارہ اور بگڑے ہوئے مسلمانوں کی رب کائنات نے نفی فرما دی، جو کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، کبھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور کبھی آقا علیہ السلام کو اللہ کے نور کا ٹکڑا جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ تیسری صفت، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو اختیارات دیے ہوتے ہیں، اختیارات دیے ہوتے تو وہ سب سے پہلا اختیار اپنے اوپر آزماتے، ان کو کبھی موت نہ آتی۔ چوتھی صفت، وخلق کل شیء، اللہ نے ہر چیز پیدا فرمائی، حقیر بھی اور عظیم بھی، بڑی بھی اور چھوٹی بھی، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ انسان اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے، لیکن انسان کی رسائی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ایک بہت بڑے حصے تک اب تک ہوئی نہیں۔ اور 5ویں خوبی یہ ہے، 5ویں صفت یہ ہے رب کائنات کی کہ فقدرہ تقدیرا، اللہ نے ہر چیز کی ایک مقدار متعین کر دی ہے۔ اس میں بڑا کچھ کہا جا سکتا ہے، اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو بہت ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر انسان ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا معتدل، جانوروں کے برعکس، اور جانور ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز سے پیدا کیا۔ خلق کا معنی کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، تقدیر کا معنی کہ ہر چیز جو اللہ نے پیدا کر دی اس کی تخصیص کر دینا۔ تو امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو 4 صفات دی ہیں، پہلی مالک، دوسری معبود، تیسری اکیلا، اور چوتھی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں معزز خواتین و حضرات، اور اختتامی کلمات یہی ہیں کہ میں اور آپ اگر اس آیت مبارکہ پر تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ رب کائنات نے یہاں پر سب سے پہلے بیان فرمایا توحید عبادت یا توحید الوہیت کو، معذرت، اللہ نے بیان فرمایا توحید ملکیت کو، کہ رب کائنات نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اب میں بارہا دفعہ انہی اسباق میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ توحید ملکیت دراصل توحید عبادت کا تقاضا کرتی ہے۔ تو اگلی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ وہ ذات بابرکات جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، عبادت بھی اسی ذات بابرکات کا حق ہے۔ اب اس کے باوجود اگر ہم شرک کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتے پھریں تو اس سے بڑی ہماری بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آیت مبارکہ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔